فرمایا اسی بیچ میں کہ آخر یہ لوگ کس بات پر اتنی زیادہ بحث کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ جس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں، جس چیز کو وہ مذاق سمجھ رہے ہیں، وہ کوئی مذاق نہیں ہے، ان کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، وہ حقیقت یہ چیز ہم نے خود بھی سوچنا ہے۔ ہمارے بیچ ابھی کیا ہے، اگر ہم سے ہمارے ڈیلی لائف کی اگر بات کی جائے، ہم کبھی نہیں سوچتے کہ قیامت کے بعد کیا ہونا ہے، یا اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہوتی، اگر ہم گناہ ہوتی، ہم توبہ نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے بڑا ریزن کہ ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہماری یہ غلطی ہمارے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ پکڑ ہو جائے ہمیں اس سے۔ ہم نہیں سوچتے اس چیز کے بارے میں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، کیا ہمارے ذہن میں چلتا ہے؟ قیامت کی بات کر دی جائے، نہیں ذہن میں آتا، کچھ نہیں آتا۔ یا بعض دفعہ لوگ بھول ہی جاتے ہیں، نماز روزے تو بھول ہی رہے ہیں، قیامت کو بھی بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو پھر سب ختم ہو جائے گا۔ یا بعض دفعہ لوگ اپنی زندگی بھی ختم کر دیتے ہیں خود سے، یہ سوچ کر کے کہ میری لائف میں اتنی پرابلم ہے، اب اگر میں اپنی زندگی ختم کر دوں گی تو پھر آگے کچھ نہیں ہونے والا، آگے میری لائف نہیں، آگے سب سیٹ ہے، آگے کچھ نہیں ہونے والا، کیا ہی ہونے والا۔ ہمارے ذہن میں یہ چیز بسی ہوئی ہے، اسی کو نکالنا ہے، کیونکہ یہ جو قیامت ہے، یہ جو نبا ہے، یہ جو خبر کی بات کی جا رہی ہے، وہ بہت بڑی حقیقت ہے، اور وہ ہو کر کے رہے گی۔ اب دماغ میں نہیں گھس رہا ہے، کسی کے بھیجے میں نہیں گھس رہا ہے، مکہ کے مشرکین میں یا اکثر ابھی آس پاس کے بھی لوگوں کو اگر یہ چیز بول دیا جائے، ہے نا، نان مسلم ہے یا ایون مسلمس کو بھی، بہت سارے مسلمس بھی ہے نا، ان کو بول دیا جائے تو وہ یقین نہیں کریں گے۔ تو اب آگے کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یقین کیسے کرنا ہے۔ آیت نمبر 2، عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، اس خبر کے بارے میں جو بہت بڑی ہے، جو بہت بڑی، نبا بہت بڑی حقیقت، بہت بڑی خبر۔ یہ نہیں کہ یہ چھوٹی موٹی خبر ہے، بہت بڑی خبر، اس زبردست خبر کے بارے میں جو بہت زیادہ بڑی ہے۔ نبا جو ہے، میں نے ابھی بتایا کہ بڑی خبر کو کہتے ہیں، لیکن اگر اس نبا کے آگے ال لگ جائے، الف لام لگ جائے، تو وہ اور خاص بن جاتا ہے۔ آپ اس آیت میں دیکھیں گے عین النبا پہ اس سے پہلے الف لام لگا ہوا ہے، اب یہ جو الف لام ہے اس کو بہت خاص بنا دیتا ہے، یعنی کہ یہ تو ویسے ہی بڑی ہے، لیکن الف لام لگ جانے کے بعد وہ اور زیادہ خاص ہو گئی۔ تو اس آیت میں قیامت کی خبر کو بہت زیادہ بڑا کہا جا رہا ہے، سچ کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کو بدل دے گا، یعنی کہ عن النبأ العظیم سے مراد قیامت والی خبر ہے۔ کون سی خبر؟ قیامت والی خبر، ٹھیک ہے۔ ان سب کی رائے، جیسا کہ میں نے ابھی بولا، ان سب کی رائے جو تھی قیامت کے بارے میں ایک نہیں تھی۔ کس کی رائے؟ چیٹ میں جلدی بتائیے، کس کی رائے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یہاں؟ جلدی بتائیں، سونا نہیں ہے کسی کو بھی، میں سونے کے بھی وقت دوں گی انشاءاللہ، زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گی۔ ہاں، مکہ والے کی رائے ان کو لے کر کے ایک نہیں تھی، وہ الگ الگ رائے باندھتے تھے اس پہ، کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے۔ الذی ہم فیہ مختلفون، الذی وہ جو، ہم وہ، فیہ اس میں، مختلفون اختلاف کرنے والے ہیں، کہ وہ لوگ اس میں اختلاف کرنے والے، اختلاف کرتے ہیں، یعنی کہ الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید سے آ جائے، لیکن اتنا برا بھی کیا ہونے والا ہے، مطلب امیجن نہیں کرتے۔ کچھ ماننے والے ہیں، کچھ انکار کرنے والے، اور اس کے ساتھ ہی وہ مشرکین جو مکہ کے تھے وہ مذاق بھی اڑاتے تھے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس پیغام لے کر کے آتے تھے، جب ان کو یہ ساری چیزیں بتاتے تھے، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، وہ بولتے تھے یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کیا ہی بول رہا ہے، یہ کوئی شاعری ہے، یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، یہ جادوگر ہے۔ کیا کچھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں جھیلا جب وہ وحی ان کے پر آتی تھی اور وہ لوگوں کے سامنے اس پیغام کو رکھتے تھے، کیا کچھ ان کو نہیں جھیلنا پڑتا تھا، کیا کچھ نہیں جھیلنا پڑتا تھا۔
اور آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے، نہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، نہ سننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں، نتھنگ۔ لیکن ہمارے نبی نے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اتنی جھیلی ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، مشرکین اس کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، بس یہ خیالی چیز ہے۔ وہ اس چیز کو ایک خیالی چیز سمجھتے تھے یہ قیامت کے بارے میں، کیونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ ایک بار مر جانے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کے بارے میں تذکرہ ہی نہیں کرتے تھے، بولتے ہی نہیں تھے۔ تو اس آیت میں کیا کہی گئی ہے کہ سب کی رائے الگ الگ ہے، لیکن وہ اصل کے پاس سے بھی نہیں گزرے، ان کو اصل کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ وہ اس کے پاس سے گزرے ہیں۔ تو التی ہم فیہ مختلفون، وہ جس میں وہ خود اختلاف کرنے والے ہیں۔ پھر نیکسٹ آیت ہے ہماری کلا سیعلمون، کلا سیعلمون۔ اب ہم اس کو کلا کو پہلے سمجھتے ہیں کہ یہ کلا ہے کیا۔ ایک ہوتا ہے عربک میں لا، ٹھیک ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ہے نا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ اب ہم اپنی ڈیلی لائف کی بات کی جائے، چونکہ ہمیں عربک نہیں آتی، میں نے سورہ فاتحہ میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لاکھ پڑھ لینا اور ٹرانسلیٹ کر کے، جب تک عربی میں نہیں گھسیں گے نا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ عربی کے جو الفاظ ہیں، عربک کے جو الفاظ ہیں نا، وہ اتنے شدید گہرائی والے ہوتے ہیں، ایک ایک الفاظ، ایک ایک حرکات اس میں بہت گہری ہوتی ہے، بہت چینجز لانے والی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہوتا ہے لا، یعنی کہ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، لیکن ایک ہوتا ہے کلا، یعنی کہ ہرگز نہیں۔ کلا کا مطلب ہوتا ہے، یہ جو لفظ ہے وہ حرف رلا ہے، یہ حرف کسی بات کو بہت شدت کے ساتھ ریجیکٹ کرتا ہے۔ ایک تو ہم نے ریجیکٹ کر دیا، جیسے اگر کسی نے پرمیشن لی مجھے باہر جانا ہے، میں بولوں گی نہیں مت جاؤ، تو وہ کیا سمجھے گا؟ اگر میں نے بولا نہیں مت جاؤ، وہ سمجھے گا کہ ارے یہ تو فلو میں بول رہی نہیں مت جاؤ۔ لیکن اگر میں 2-3 بار اور ان کو بول دوں کہ نہیں مجھے جانا ہے، جانے دو، تو وہ جانے دے دیں گی، ہے نا۔ یہ لا کا مطلب وہی ہوا۔ لیکن میں اگر بولوں کہ کلا نہیں، ہرگز نہیں، مت جاؤ، اب یہ میں اونچی آواز میں، اب ایسے نہیں بول سکتے کلا سیعلمون، نہیں مت جاؤ، ہرگز نہیں، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے، نو، یہاں ہے کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب یہ جاننے کے، یعنی کہ کلا اگر کہا جا رہا ہے تو اس کا سختی سے انکار کیا جا رہا ہے، سختی سے، بہت سخت۔ اگر چاہے تو یہاں لا بھی رہتا جس میں ہوتا نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے، لیکن یہاں اللہ رب العزت نے مطلب قرآن کی ایک ایک ورڈ جو ہے نا، ایک ایک ورڈ ایسے بٹھایا گیا، ایسے بٹھایا گیا ہے، تبھی تو کہا جاتا ہے نا، کہا گیا تھا اس وقت کہ تم اس جیسی ایک صورت بھی بنا لاؤ۔ مکہ کے جو اس وقت کے لوگ تھے، وہ لوگ نا بہت اول درجے کے شاعر تھے، بہت اول درجے کے عربک شاعر تھے، ان کی شاعری کیا کمال کی ہوتی تھی، لیکن مزال کی قرآن جیسی کوئی آیت ان سے نکل جائے، نہیں ہی نکل سکتی نا، کیونکہ قرآن کا ایک ایک، جس نے سورہ فاتحہ کی کلاس یہاں موجود لڑکیوں نے کی ہوگی ان کو پتا ہوگا، میں نے سورہ فاتحہ بہت ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ ایک ایک ورڈ کیسے کیسے معنی رکھتا ہے نا۔ تو ان کو کہا گیا کہ تم قرآن جیسی ایک سورت بنا لاؤ، نہیں بنا پائے ایک آیت بنا لو، لیکن ان سے نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اس جیسا بن ہی نہیں سکتا، اس کے نہ ورڈز ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، نہ آیتیں ادھر سے ادھر ہو سکتی ہیں، اور اس کے ایک ایک ورڈز بہت معنی اور بہت ڈیپ ہے، ہم تو بہت اوپر اوپر پڑھ رہے ہیں نا، بہت ڈیپ ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کلا، ہرگز نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے، سیعلمون یعنی ان قریب وہ جان لیں گے، خبردار کیا جا رہا ہے ان کو، ہے نا، وہاں پہ ان کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک دفعہ نہیں پڑھا، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو یہ صرف ایک دفعہ نہیں ہے، یہ آیت نمبر 4 میں بھی ہے اور آیت نمبر 5 میں بھی ہے۔ آیت نمبر 4 میں ہے کلا سیعلمون، پھر آیت نمبر 5 میں ہے ثم کلا سیعلمون، یعنی کہ دوبارہ سے کہا جا رہا ہے، ثم پھر کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب وہ جان لیں گے، دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے، یعنی کہ چاہے تو ایک بار بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن دوبارہ ان کو وارن کیا گیا۔ کلا سیعلمون جو ہے، کلا جو ہے ورڈ، وہ وارن کرنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، دوبارہ سے ان کو وارن کیا جا رہا ہے کہ نہیں، ان قریب تم جان ہی لوگے،
یعنی کہ تمہارے جھٹلانے، نہ ماننے، نہ کچھ کہنے سے کچھ نہیں ہونے والا، کیونکہ تمہیں جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ اب مجھے بتائیں کیا پتہ چل جائے گا؟ کیا پتہ چلنے کی بات کی جا رہی ہے؟ بتائیں بتائیں، نہیں پتا؟ نہیں سمجھ آ رہی ہے کیا باتیں میری؟ قیامت کے بارے میں، قیامت، ہاں چلے بہتر، قیامت کے بارے میں کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوبارہ زندہ کیا جانا میں، ہاں بالکل۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، پھر سے کہہ رہے، دوبارہ کہہ رہے کہ عنقریب تم دوبارہ سے جان ہی لو گے۔ تم جو باتیں بنا رہے ہو وہ کچھ نہیں کہ جان نہیں ہے، تمہارے کہنے سننے نہ سننے مذاق اڑانے سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جو قیامت ہے وہ عنقریب جو ہے، قیامت وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ کی قدرت جو ہے، نیکسٹ آیت جو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی قدرت کو نشانیوں کے طور پہ بتایا گیا ہے۔ کیوں بتایا گیا ہے؟ کیونکہ ان کو اس چیز پہ یقین نہیں ہے۔ کیوں ہمیں لگتا ہے نا، ہمیں اگر بولا جائے کہ تم جو ہے جب مٹی میں مل جاؤ گے تو تمہیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اور تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے، سننے میں کیسا لگتا ہاؤ اٹس پاسبل، کیسے ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہاں پہ چونکہ وہ لوگ اس بات کی یقین نہیں کرتے تھے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے نا، اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو نیکسٹ آیت جو ہے، آیت نمبر 6 سے اللہ رب العزت نے اپنی نشانیاں دکھانا شروع کی، ہے نا۔ فرسٹ میں تو ان کو خبردار کیا گیا کہ اڑا لو مذاق جتنا اڑانا ہے، کر لو جتنی باتیں کرنی ہے، تمہیں نہیں ہے یقین تو دیکھو میری نشانیاں۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 6 سے ہمارے پاس نشانیاں کی بات کی جا رہی ہے۔ اب نشانیاں جو ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہی کرنا ہے کہ ان نشانیوں کو دیکھنا ہے، اپنے آنکھوں سے سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ سب سے بڑی نشانی، سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ الم نجعل الارض مہادا، الم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، ارض یعنی کہ زمین کو، مہادا بچھونا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ اب یہ جو زمین کی بات کی جا رہی ہے، سب سے بڑی نشانی اگر ہم دیکھا جائے تو یہ زمین و آسمان ہے نا۔ تو اللہ رب العزت سب سے پہلے نشانیوں میں سے کس کی نشانیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ زمین کی، کہ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ یہ زمین ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس پر آرام فرمائیں، ہم اس پر اپنے کام کریں، ہے نا۔ یہ زمین ہمارے لیے اللہ نے بچھا دیا ہے کہ ہم اس پہ بیٹھے، کھائیں پیے، جو کرنا ہے ہم اس پہ کریں۔ اب آپ اس پہ غور کریں، اب یہ زمین پر ہم بھی سو رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ ارتھ راؤنڈ ہے، سب کو پتہ ہے، اتنی بات ہے، سب کو پتہ ہے ارتھ راؤنڈ ہے، لیکن جب ہم اس پہ چلتے ہیں، ایون ارتھ جو ہے، آپ اس پر جتنا ڈیپ ہو سکے آپ لوگ اس پر غور کریں گے، ارتھ جو ہے وہ روٹیٹ بھی کر رہی ہے نا، پوری طریقے سے روٹیٹ کری، ایسا نہیں کہ یوں 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 ہلکا ہلکا روٹیٹ کری۔ اب میں اس کو کیسے دکھاؤں آپ لوگوں کو، آپ لوگ مجھے دیکھتے تو سمجھ آتا ہے نا۔ ارتھ جو ہے ایسا نہیں کہ بس ایک جگہ اسٹریٹ پوزیشن میں ہے اور یوں گھوم رہی، نو، وہ 360 ڈگری پہ گھوم رہی ہے، اور خود کو بھی روٹیٹ کر رہی ہے اور خود بھی روٹیٹ ہو رہی ہے نا، اور وہ بھی وہ گول شیپ کا۔ اس کے باوجود اللہ کی قدرت اس قدر ہے کہ وہ ارتھ جو ہے، وہ زمین جو ہے، اللہ نے اس کو ایسا بچھونا بنا دیا ہے کہ انسان وہ روٹیٹ ہو رہا ہے، لیکن بھی انسان اس میں سو رہا ہے، آرام کر رہا ہے، چل پھر رہا ہے۔ اب صرف انسان کی بات نہیں کی جا رہی، اب اگر انسانوں کو بول دیا جائے کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، وہ بولیں گے ہیں لیکن میں تو بستر پہ سوتا ہوں، میں تو بستر پہ سوتی ہوں، میں تو گدے میں سوتی ہوں، میں تو یہاں سوتی ہوں۔ اوفو، اب ہم آ جائیں اگر جانوروں پہ آ جائیں، ہے نا، انسان کو چھوڑ دو، اب آپ اینیملز پہ آ جاؤ، جانوروں پہ آ جاؤ، ان کے لیے زمین بچھونا ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے لیے بھی بچھونا ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ بھلے آپ ابھی ایکسکیوز دے دیں گے میں بستر پہ سوتا ہوں، بستر پہ سو رہے ہیں تو وہ ہوا پہ تو لٹک نہیں رہی، وہ تو زمین پہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم یہاں چل پھر رہے ہیں، ہوا پہ تو نہیں چل رہے، زمین پہ چل رہے، کیوں؟ اللہ نے اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم اس پہ چل پھر رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، جانور چل رہے ہیں، جانور اس میں چل پھر رہے ہیں، وہاں آرام کر رہے ہیں، تو اللہ نے زمین کو ایسا بنا دیا ہے ہمارے لیے، ہے نا۔ تو ہم جو روز زمین پہ چلتے ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن کبھی ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا۔
اللہ نے اسے رہنے کے لائق بنایا ہے، یہ ہر وقت ہل رہی ہے ڈل رہی ہے لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ اگر زمین سخت پتھر اور انگار ہوتی، جیسے اگر بات کی جائے آپ چلے جائیں گے سورج پہ چلے جائیں یا کسی اور گرہ پہ چلے جائیں، جا تو نہیں سکتے، سوچ ضرور سکتے ہیں ہم کہ اگر ہم وہاں چلے جائیں اور وہاں اگر بات کی جائے کہ وہاں چل کے دکھاؤ، کبھی آپ کے پاؤں تپیں گے، کبھی آپ کے پاؤں ٹھنڈے ہو جائیں گے، کچھ نہ کچھ ہوگا۔ لیکن جو ارتھ ہے اللہ نے اس کو ایسے بنایا ہے کہ نہ آپ کے پاؤں کو تکلیف پہنچ رہی، نہ آپ کے پاؤں جل رہے، نہ آپ کے پاؤں پگھل رہے ہیں، آپ اس میں آرام سے چل رہے ہیں۔ اور ایسا ہی نہیں کہ پوری زمین ایک طریقے سے، کہیں آپ کو سکون مل رہا ہے، کہیں تھوڑی تپ رہی ہے، کہیں گھاس سے کہیں مزہ آ رہا ہے، ایسے بنایا ہے اللہ نے اس کو، ہے نا۔ تو یہ ہو گئی پہلی نشانی ہماری زمین والی۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 7 میں، والجبال اوتادا، والجبال اور پہاڑوں کو، اوتادا میکھے، میکھے بولتے ہیں کھٹی کو، تو اور پہاڑوں کو میکھے بنایا۔ اب یہاں پہ آپ غور کریں گے پہاڑوں کو میکھے کہنے کا کیا مطلب ہے۔ وتد کا مطلب ہوتا ہے خیمے کی میکھ، کیل، کھوٹی، یعنی کہ کوئی چیز اس طرح گڑا ہوا جس کا کچھ حصہ باہر کی طرف بھی ہو اور کچھ حصہ زمین میں بھی ہو۔ فار ایگزامپل اگر ہم کھٹی لگاتے ہیں، کھٹی لگانے کا مطلب کہنے کا ہے کہ لائک ہم نے کیا کرا نا، ٹینٹ وغیرہ لگاتے ہیں تو کیسے مارتے ہیں، کیل ٹھوکتے ہیں نا، کیل۔ تو اب اس کیل کا کیا ہوتا ہے، کچھ حصہ اوپر کی طرف ہوتا ہے، پورا ہی تو نہیں ٹھوک دیتا، کچھ حصہ اوپر کی طرف ہوتا ہے اور کچھ حصہ زمین کے نیچے گڑا رہتا ہے۔ اب اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اس ٹینٹ کو اسٹیبل کیے ہوئے رہتا ہے، وہ ٹینٹ کو ادھر ادھر ہلنے نہیں دیتا۔ میکھا کا کیا کام ہوتا ہے، کھوٹی کا کیا کام ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو اسٹیبل کرتا ہے نا۔ جیسے ہم ٹینٹ میں لگائیں تو وہ ٹینٹ کو مضبوطی رکھتا ہے، مضبوط بنائے رکھتا ہے، ٹینٹ اس سے ہلے گی ڈلے گی نہیں۔ اسی طرح اللہ نے پہاڑ کو میکھا کہا ہے یہاں۔ سوچو، پہاڑ بھی اللہ کے نظام کا حصہ ہے۔ پہاڑ جو ہے اس کی کچھ حصے اوپر کی طرف ہے، کچھ حصے نیچے کی طرف ہے، ایک طریقے سے اس نے زمین کو دبائے ہوئے ہیں۔ سمجھ آئی بات میری؟ پہاڑوں کو میکھے کہا گیا کیونکہ پہاڑ جو ہے زمین کا کچھ حصہ اوپر ہے اور کچھ حصے نیچے ہے، اور یہ میکھے کا کام کیے ہوئے، اور اس کو اللہ نے کتنی تفصیل سے بنایا ہے، سوچے آپ کبھی ہم نے غور کیا؟ صرف تو ہم یہی کہتے ہیں کہ واہ ماؤنٹین، واہ بہت خوبصورت، مجھے جانا ہے، یہ کرنا ہے، لیکن ہم نے کبھی غور کیا کہ کیسے اللہ نے اس کو بنایا ہے، کیسے بنایا ہے اس کو، کہ وہاں وہ تھامے ہوئے ہیں زمین کو، پورے پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، کھوٹی بنے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں ہو گئی زمین کی، پہاڑ کی۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 8 میں، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور خَلَقْنَاكُمْ پیدا کیا ہم نے، ازواجا جوڑا جوڑا، یعنی کہ اس میں اللہ کہہ رہے ہیں اور ہم نے تمہیں جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا، جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ اب یہاں پہ اللہ نے کیا کرا، اور اللہ نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا ہے، ہر چیز کا ساتھی بنایا مرد اور عورت کو۔ اب یہ جو آیت ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا بہت ٹرینڈ میں ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ٹرینڈ میں ہے۔ کیا کرتے ہیں لوگ اس کو آج کل، وہ جو نئی نئی ٹرینڈ نہیں ہوتی نکاح میں، کیا کیا بنتے ہیں نا، مرر وغیرہ بنتے ہیں، تو یہ بکلیٹ وغیرہ یا کیا کیا بنتے ہیں، مجھے پتہ ہے لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے بتاؤ۔ ہر جگہ اس میں لکھیں گے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا، ہم نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا۔ بس وہ اپنے میں لکھ دیتے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یا آج کل تو حرام کاموں میں بھی بولا جا رہا ہے وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یعنی کہ اللہ نے جوڑا دے دیا ہے مجھے، کسی کو بھی اپنی جوڑی بنا لے رہے ہیں، جوڑی سمجھ لے رہے ہیں، ہے نا۔ لیکن کبھی اس کی تفسیر پر گھسنے کی کوشش نہیں کی، کبھی اس کی تفسیر کو سننے کی کوشش نہیں کی، کبھی اس کی تفسیر کو جاننے کی کوشش نہیں کی۔ جوڑا کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہاں بس جوڑے ہیں، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، نو۔ اللہ اس سے نسلیں چلا رہا ہے، اللہ نے اس پہ سکون ڈالا ہوا ہے، سکون بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، محبت بھرا ہوا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بھرے ہوئے ہیں وہاں پہ۔
جوڑے کا مطلب ہے ازواج کا مطلب ہے ازواج جو ہے وہ جوجا کا جمع ہے. جوجا کا مطلب ہوتا ہے جوڑا. ٹھیک ہے. اب جوڑے میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو وائف ہسبینڈ والا یہ بھی آ جاتا ہے. اب جوڑے میں آپ دیکھو گے کہ صرف انسانوں میں نہیں ہوتی یہ چیز جانوروں میں بھی موجود ہوتی ہے. جانوروں کو بھی جوڑے میں پیدا کیا گیا ہے. ایون پیڑ پودے جو ہوتے ہیں ہمارے اس کو بھی جوڑے میں پیدا کیا گیا. اب جوڑے کے اندر ہم اگر اور آ جائیں تو اس میں الگ اقسام ہے. ڈفرینٹ شیپ ہے, ڈفرینٹ کلر ہے, ڈفرینٹ نسل ہے, دکھنے میں الگ ہے, چہرے الگ ہے, کیا کچھ نہیں ہے نا. ایک ہی جوڑے سے وہ آ رہا ہے لیکن نسل الگ ہو رہی ہے, اس کا شکل و صورت الگ ہے, اس کا دیکھنا, اس کا رہن سہن کیا کچھ نہیں. اس میں اگر گروپس میں اگر بول دیا جائے تو الگ الگ گروپس میں بٹے ہوئے کیا کچھ نہیں ہے. تو اگر ہم اس آیت میں غور کریں تو صرف جوڑوں کی نہیں, اس میں بہت تفصیل ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا بہت تفصیل ہے. انسان کی بناوٹ ایسی ہے, انسان ایسے ہیں. ٹھیک ہے. جوڑوں میں اللہ نے بنایا انسان کو, پھر اس سے نسل بنی, پھر اس سے اولاد ہوئی, پھر اس کو ایسا بنایا اللہ رب العزت نے, پھر جوڑے رکھے, پھر بنایا. کتنی گہرائی ہے اس کے اندر. وہ گہرائی پہلے بھی چلی آ رہی تھی, وہ گہرائی اب بھی چلی آتی ہے. اب وہ آپ سوچیں, آپ اتنی آیت نمبر 8 تک آپ نے پڑھی تو آپ ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے جو ہم بولتے ہیں نا نرسری سے لے کر کے کتنے بڑے کلاس تک ہم جو سائنس پڑھتے ہیں نا, جغرافی پڑھ رہے ہیں, ہسٹری پڑھ رہے ہیں, بایولوجی پڑھ رہے ہیں, اور جیولوجی پڑھ رہے ہیں, باٹنی پڑھ رہے ہیں, کیا کچھ نہیں پڑھ رہے, الگ الگ پڑھ رہے ہیں. آپ صرف ان 3 آیتوں پہ غور کریے. پہاڑ والی آیت, زمین والی آیت, جوڑے والی آیت. جغرافی, ہسٹری, بایولوجی سب اس میں گھل مل جائے گی, ہے نا. ایسی ہے قرآن, ایسا بنا ہوا ہے قرآن. آیت نمبر 9 ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. آیت نمبر 9 کہاں گیا؟ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. ہاں صحیح پڑھ رہی ہوں میں. وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے, نَوْمَكُمْ تمہاری نیند کو, سُبَاتًا آرام کا ذریعہ. کیا کہا جا رہا ہے کہ اور ہم نے تمہاری نیند کو سکون اور آرام کا ذریعہ بنایا ہے. غور کریے اس آیت میں. اگر ہمارے پاس نیند نہیں ہوتی, اگر کسی شخص کو 1 دن 2 دن 3 دن نیند نہیں آتی, کتنا بے چین ہو جاتا ہے, وہ کتنا زیادہ بے چین ہو جاتا ہے. اس سے نہ کوئی کام کیا جاتا ہے, اس سے کچھ بھی نہیں کیا جاتا. سارا دن بے چین, نہ اس سے کوئی کام ہوگا, نہ وہ ایکٹیو رہ پائے گا, نہ وہ دماغ سے سوچ پائے گا. اس کی صحت خراب ہو جائے گی, اس کا سر تھک جائے گا, اس کا دماغ تھک جائے گا. مینٹل اینڈ فزیکل دونوں پرابلم ہوں گے. اس کو مینٹل ایشو بھی ہوں گے, ان کو فزیکل ایشو بھی ہوں گے اگر کسی شخص کو نیند نہیں آئی تو. اللہ نے ہمیں نیند دیا. اللہ نے کہا کہ ہم نے نیند کو سکون اور آرام کا ذریعہ بنایا تمہارے لیے, ہے نا. غور نہیں کرتے ہم اس پہ, نہ ہم شکر ادا کرتے ہیں, نہ ہم اس کو پر غور کرتے ہیں. سبات کا مطلب ہوتا ہے تھکان اور مشغولیت سے الگ ہو جانا. سباتا مطلب تھکان اور مشغولیت سے الگ ہو جانا, کٹ جانا. ٹھیک ہے. یعنی کہ کسی چیز سے کٹنا ہے, سب کام چھوڑ کے آرام کرنا. اللہ نے رات ہی ایسی بنائی ہے کہ ہم اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر آرام کرتے ہیں. اب یہاں پہ اس انسانوں کی غلطی ہے جو نائٹ شفٹ والی جاب اور یہ اور وہ کے پیچھے بھاگتے ہیں. ارے بھائی, اللہ نے خود کہا ہے قرآن میں کہ میں نے تمہارے لیے رات کو نیند کے لیے بنایا ہے, تو تم کیوں اس کے اگینسٹ جا رہے ہو؟ جو یہ کرتے ہیں, نائٹ شفٹ کرتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں, کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ ہیلتھ ایشو ہوتے ہیں ان کے ساتھ, ہے نا. ہیلتھ ایشو ہوں گے, نہ جانے کتنی, اب وہ سارا دن سوئے رہیں گے. لیکن آپ آگے دیکھیں گے اس میں اس سورت میں تو اللہ تعالیٰ نے دن کے بارے میں بھی بتایا ہے, رات کے بارے میں بتایا ہے. اب انسان اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن آپ بتائیں کہ کیا کوئی لوگ ہم سب مل کر کے اس کو پوری طریقے سے تبدیل کر سکتے ہیں؟ جو نظام اللہ نے بنائی ہے کہ رات ہوتے ہی ہمیں نیند آنے لگتا ہے, آپ اس چیز پر تھوڑا اور غور کریں. رات ہوتے ہی ہمیں نیند کیوں آنے لگتا ہے؟ وہ بھی سارے انسان کو, چاہے ہماری لائٹ آن ہو رہی ہے, چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے, رات میں سستی کیوں آتی ہے؟ اللہ نے بنایا ہے نا. اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے. اب آپ آئے آیت نمبر 1 2 3 4 میں, کیا کہا تھا اس میں اللہ نے؟ کہ تم جان لو گے عنقریب, تم جان لو گے, کل سے عالم, تم جان لو گے عنقریب, جان لو گے. تمہاری جو الگ الگ یہاں پہ باتیں ہیں وہ تم جان لو گے. اب
4 से अब आ जाए 5, 6, 7 में, 8 में, 9 में। निशानियों पर गौर करें। अब बोले जो अल्लाह ये सारी चीजें कर सकता है, जो तुम्हारे पहाड़ बना सकता है, जो जमीन को इस कदर चला सकता है, बिछा सकता है, जो तुम्हें जोड़ों में पैदा कर सकता है, तुम्हें जोड़ा दे सकता है, तुम्हें जो जोड़े अता कर सकता है। देखते हैं ना, जब आपकी शादियां हो जाती हैं, आपकी शादी हो जाती है, आप अपने शौहर को या शौहर अपनी बीवी को देखता है, वो क्या कहता है, देखता है, वो कहता है ना, ओ यही तो बनी है मेरे लिए, यही तो मेरा जोड़ा है। कैसे इतनी मैच हो जाती है, वाइब कैसे मैच होती है, अल्लाह ने बनाया है। वाइब नहीं मैच होती, अलग हो जाते, फिर कहीं ना कहीं जाके वाइब मिलती है। कैसे? अल्लाह ने बनाया है ना। फिर अल्लाह यहाँ क्या करे, रात के बात की जाए, रात ही के बारे में अगर इस आयत के बारे में बात की जाए ना, ये 4-5 आयत में कितना वक्त लग जाएगा हमारा। अगर हम रात की बात करें यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि लोग, इंसान अगर चाह करके अब ये अगर इसको तब्दील करने की कोशिश करे, तो पूरे इंसान मिलकर के ये हरगिज नहीं कर सकते कि वो दिन में सो जाए और रात में जागे। भले नाइट शिफ्ट आ रही है, कुछ भी आ रहा है, रातों में लोग काम करना शुरू कर दिए, लेकिन ये चीज हरगिज नहीं हो सकता कि दुनिया के तमाम इंसान दिन में जागे, सॉरी दिन में सोए और रात में जाग के काम करे। इट्स इम्पॉसिबल। अगर कोई शख्स ऐसा कर भी लेता है कि वो अपने पूरे पूरे दिन, मतलब किसी की नाइट शिफ्ट होती भी है तो 3-4 दिन की होती है, बाकी वीक ऑफ रहता है ना। लेकिन अगर कोई पूरे सप्ताह दिन में सो रहा है, रात में काम कर रहा है, तो उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी, वो आम इंसान की तरह नहीं रह जाएगा। ठीक है, दिन में क्या हो रहा है, दिन में सारी एक्टिविटीज हो रही है, उसको पता नहीं रहेगा। मेंटली मेंटल हो जाएगा वो, फिजिकल भी खराब हो जाएगा, फिजिकल हेल्थ इशू भी हो जाएगी, मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाएगी, सब हो जाएगा। क्यों? अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं चल रही है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं चल रही है। जब अल्लाह ने कह दिया कि मैंने सुकून और आराम का जरिया बनाया, तो तुमसे वो नहीं हो रहा है, तो फिर तुम क्या कर लोगे, क्या होगा तुम्हारा। क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो रही है, अगर मैं 15 आयत तक बताऊंगी तो आप लोग सो जाएंगे और ध्यान नहीं देंगे, पहली ही क्लास में बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं आयत नंबर 10 तक ही बताऊंगी। नेक्स्ट है आयत नंबर 10, वजअलना लैला लिबासा। वजअलना, बताएं वजअलना का मतलब, कई बार आई ना ये आयत हमारे पास। लवीजा, वजअलना का मतलब, और हमने बनाया, हमने। चले बेहतर, वजअलना, और हमने बनाया, लैला, रात को, लिबासा, लिबास। अब रात में सुकून की बात तो आ ही गई, अब इसके बाद भी कुछ बातें की जा रही है रात के बारे में। और हमने रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया। अल्लाह ने रात को लिबास कहा है। अब यहाँ पे लिबास का जिक्र क्यों कहा जा रहा है? अब जब आराम की बात कर ही दी गई है, तो लिबास करने की जरूरत क्यों है? लिबास का मतलब क्या होता है? छुपाना। लिबास का क्या काम होता है? छुपाना, कवर कर देना, है ना। जैसे कुरान में हस्बैंड एंड वाइफ को भी लिबास कहा गया है। क्या थी वो आयत? लिबासुहुन्ना व लिबास, चलिए मुझे याद नहीं आ रही है, मैं गलत बोल दूंगी तो फिर वो गलत हो जाएगा। याद आ रही है बट मैं बोलना नहीं चाह रही क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ। चले, तो हस्बैंड वाइफ को भी के रिलेशन को भी लिबास कहा गया है, क्योंकि वो एक दूसरे का लिबास इसलिए है, एक दूसरे की कमियों खामियों को ढक देते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के लिए राहत है, इसीलिए उनको लिबास भी कहा गया है। बट यहाँ पे अगर हम आए तो रात को लिबास कहा गया है क्योंकि दिन के जो सारे काम होते हैं, कितनी भी इशू आपके लाइफ में आई, कितनी भी प्रॉब्लम दिन भर में हुई, रात होती है, नींद आती है, तो वो सारी चीजें क्या होती है? ढक जाती है। ऐसा है वो लिबास, ऐसा है वो रात की, दिन की जो चीजें हैं ना, दिन में जो कुछ हो रहा है सबको आकर के ढक दिया जाता है। वो सूरज की रोशनी धीरे धीरे ढक देते हैं। वो जो आप ढकने पर जरा गौर करें कि कैसे जो दिन है वो ढलता है और चांद जो है निकलता है, और अंधेरा है जो वो चीजों को बिल्कुल लिबास की तरह ढक देता है, बिल्कुल लिबास की तरह, ऐसा जैसे कोई चादर ढक दिया गया है और अंधेरा हो गया है। गौर अगर हम करें तो इस आयत में कि हमने रात को तुम्हारे लिए लिबास बनाया। अब ये जो लिबास है वो सब चीज को ढक दिया है, वो ऐब को ढक दिया, वो परेशानियों को ढक दिया, वो आपके कामों को ढक दिया,
اب وہ آسمان کو ڈھک دیا، وہ جانوروں کو ڈھک دیا، جانوروں کے لیے بھی، جانور بھی سو جاتے ہیں، ہے نا، وہ بھی سو جاتے ہیں، وہ بھی ڈھک جاتے ہیں. آپ کے سارے پینڈنگ کامس، آپ کے سب کچھ، جتنی لائف کی پرابلمس ہو گئی، پرابلمس کہا جائے، کچھ بھی کہا جائے، وہ ساری اس لباس میں کور ہو گئی. لباس کا مطلب ڈھکنا، کور کرنا، کور ہو گئی ساری چیزیں. اب آپ ابھی سوئیں گے، اگر آپ کو نیند آ گئی تو یہ رات جو ہے آپ کے ذہن میں جو کچھ بھی چل رہا ہے کور کر دے گی، لباس بن جائے گی. اب اس سے بہت گہرائی کی جائے، بہت گہرائی کی جائے، بہت گہرائی کی جائے تو اس میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے. وہ چاند کا آنا، وہ سورج کا چھپنا، سورج جیسی چیز کو ڈھک دیا، ہے نا، سورج جیسی چیز چھپ گئی. وہ سورج کے بارے میں بھی آگے آیت میں ہمارے پاس موجود ہے کہ سورج بھی چھپ گیا، سب کچھ چھپ گیا. تو رات جو ہے صرف اندھیرا نہیں ہے، وہ سکون ہے، وہ آرام ہے، وہ عبادت ہے، وہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا بھی وقت ہے. اب رات کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بس رات بولا گیا تو سو جائیں. رات جو ہے نا سب سے اچھا وقت ہے اللہ سے قرب حاصل کرنے کا، اللہ سے باتیں کرنے کا، اللہ سے دعائیں کرنے کا. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا کہ تم رات کے آخری پہر میں اٹھو، میں تمہارے سب سے نزدیک رہوں گا، سب سے نیچے آسمان میں تمہیں سن رہا ہوں گا. کس ٹائم کی بات کی جا رہی ہے؟ تہجد کی بات کی جا رہی ہے. جو رات اللہ نے آرام کے لیے بنائی ہے اس کا کچھ حصہ، میں نہیں کہہ رہی کہ سارا رات جگ کر کے پڑھیں، کچھ حصہ تہجد کے لیے، دعا کے لیے، استغفار کے لیے نکالے. تو اس سے کیا ہوگا؟ جو انسانوں کی زندگی ہے، جو مومن کی زندگی ہے، وہ روشن ہو جائے گی، بہت روشن ہو جائے گی، ہے نا. تو رات تو لباس ہے ہی، لیکن اس لباس میں اگر ان سارے اپنی مصروفیات ہو گئی، اپنے بزی لائف ہو گئی، اپنے لائف کے جو افیئرس ہو گئے، جو کچھ ہو گئے، سب کو کور کر دیں آپ، سب کو کور کر کے سائڈ کر کے تھوڑا سا وقت اگر اس رات میں اپنے رب کے لیے نکال لے، پھر جو صبح ہوگا، جو زندگی کی صبح ہوگی نا، وہ پورا روشن ہو جائے گی، وہ پورا خوشحال ہو جائے گی، ہے نا. تو 11:15 ہو گئے ہیں، شاید سے کوئی سو رہے ہوں گے یا سونا چاہ رہے ہوں گے یا سونا ہوگا یا زیادہ لگ رہا ہوگا میری باتیں. تو میں انشاءاللہ تعالی میں نے 15 آیت تک کا تو بولا تھا، لیکن اتنے میں ہی ہمارا وقت ہو گیا، اور اس میں بھی بہت زیادہ باتیں نہیں کی گئی جتنی زیادہ ڈیپ ہے. تو اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ میں، ایسا نہیں ہے کہ یہ تفسیر کا کام صرف میرا ہے، آپ لوگوں پر بھی ذمہ داریاں ہیں کچھ. آپ کو کرنا یہ ہے، سب سے پہلے تو غور کرنا ہے ان نعمتوں کا جو میں نے بتایا، ہے نا. اور ابھی کلاس ختم ہونے کے بعد کچھ نہیں کرنا. مجھے پتا ہے کہ کوئی اتنا یہ نہیں ہے، کسی نے کوئی اتنا شیطان سے بچا ہوا نہیں ہے کہ ابھی ترنت سے ایک دم آف کر کے جھٹ سے سو جائے. تھوڑا نہ تھوڑا ہم موبائل چیک کر لیتے ہیں، کرتے ہیں نا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، بس 2 منٹ نکال کر کے بس بتا دیں کہ میں نے کس کس نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے. گروپ پر میسج کریں کہ میں نے کس کس نشانیوں کے بارے میں بتایا ہے. سمپلی بتا دیں. پہاڑ کے بارے میں بتایا، لکھ دو آپ پہاڑ، زمین، رات اور نیند اور جوڑا، بس اتنا لکھ دو کم سے کم. اور اگر ڈیفائن کرنا چاہتے تو ڈیفائن کر دیں، ہے نا. اور میں ایک چیز بتانا بھول گئی کہ نوٹس بھی آپ لوگ بنایا کریں. میں جو بول رہی ہوں اس میں امپورٹنٹ نظر آ رہا ہے تو وہ بھی کریں. اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں کو اس کی ریکارڈنگ بھی مل جائے گی انشاءاللہ تعالی. کیا ہو رہا ہے نا کہ ریکارڈنگ ہماری وائس اسکرین ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جو کہ سیدھا اپلوڈ نہیں ہو پا رہا ہے، کچھ نیٹ ورک کا بہت ایشو چل رہا ہے نا. لیکن آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ملے گی ہی. اس کے ساتھ ہی ہمیں آپ لوگوں کو وائس ریکارڈنگ مل جائے گی، یعنی کہ وائس میں دوبارہ سے ایکسپلین کر کے اچھے سے سمجھایا جائے گا. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اس کو سنیں گے، آپ لوگ نوٹس بنانے کی کوشش کریں گے. جن کے بہت مسئلے ہیں، نہیں بنا سکتے، بہت میں سمجھ رہی ہوں آپ لوگوں کو پرابلم، تو کچھ تو ایسا لکھ لیں کہ بعد میں بھی یاد آئے کہ اچھا میں نے کچھ ایسا کلاس کرا تھا، ہے نا. وقت نکال کر کے لکھنے کی کوشش کریں. اور ابھی چیٹ میں مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا سمجھ آیا، کیا نہیں سمجھ میں آیا. ساری چیزیں مجھے چیٹ میں چاہیے. جتنی بھی لڑکیاں یہاں موجود ہیں، مجھے چاہیے تو چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟
اور اب سے جو نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں اس کی قدر کرنی ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ نیند ہو۔ آپ سونے جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ اگر یہ نیند ابھی میرے پاس نہیں رہتی تو میں کتنا بے سکون رہتا، میں کتنا بے سکون رہتی، اگر یہ لباس ابھی نہیں رہتا تو میری جو پریشانیاں ہیں، جو سارا دن میں ٹینشن میں رہتی ہوں، میں تو اسی ٹینشن میں رہتی اگر آپ اس کو نہ ڈھکے ہوتے، ہے نا؟ جو دن بھر ہم اتنے ٹینشن میں رہتے ہیں، رات ہوتی ہے تو سکون ملتا ہے نا، تھوڑا ٹینشن کم ہوتا ہے ہمارا، تو اگر اللہ نے یہ نہیں دیا رہتا تو وہ بھی نہیں ملتا ہمیں، ہے نا؟ تو ان ساری چیزوں کا شکر ادا کر کے آرام سے سو جائیے، اور سونے سے پہلے میرا ایک چھوٹا سا جو کام میں نے آپ لوگوں کو بولا وہ کر دیجیے گا۔ بات سمجھ آئی؟ چلیں بہتر، بہت زیادہ وقت میں نہیں لوں گی اب، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ آسانیاں کرے، آپ کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔